الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ مؤمنون کی 4 آیتیں پیش کی ہے، جس کا موضوع انسان کی کامیابی ہے کہ انسان دنیاوی اور اخروی زندگی کو کیسے بہتر بنائے۔ اس سلسلے میں اللہ رب العزت نے سورہ مؤمنون میں ایمان والوں کو ایک سبق دیا ہے کہ کیسے ایمان والے اپنی زندگی کو سدھار سکتے ہیں، اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، اور کیسے وہ دنیا اور آخرت کو بنا سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو جنت کا حقدار کیسے بنا سکتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو بتلا دیا کہ اگر ایسے زندگی گزارو گے تو کامیابی تمہاری قدم چومے گی۔ فرمایا اللہ رب العزت نے قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والے کامیاب ہوئے۔ کامیاب ہوئے ایمان والے۔ کیسے کامیاب ہوئے؟ اب ایمان والے کون ہیں اور ایمان والوں کی صفات اللہ رب العزت نے اس میں بیان کی کہ ایمان والوں کے اندر کون کون سی صفات ہونی چاہیے اور کون کون سے لوگ ایمان والے ہیں۔ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنے نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، خشوع اختیار کرتے ہیں، وہ لوگ ایمان والے ہیں۔ اب خشوع کا معنی کیا ہے؟ ایک تو جھکنے کا معنی ہے، دوسرا سکون، یعنی دل بھی ساکن ہونا چاہے اور جسم بھی ساکن ہونا چاہے، اس کو کہتے ہیں خاشعون۔ کہتے ہیں ایمان والوں کے اندر ایسی صفات ہونی چاہیے کہ جب وہ نماز پڑھیں تو نماز میں ان کا جسم بھی ساکت ہونا چاہیے اور ان کا دل بھی ساکت ہونا چاہیے، اور اللہ رب العزت مسلسل نماز میں بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جب تک بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور جب بندے کی توجہ اللہ سے ہٹ جاتی ہے، بندے کی توجہ رب سے ہٹ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی توجہ کو ہٹا دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی توجہ اپنے بندے سے ہٹ جائے گی تو پھر اس بندے کا کیا ہوگا؟ اسی بات کو ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی توجہ ہوتی ہے جو اپنے نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں اور ان کی نماز قابل قبول ہوتی ہے۔ فرمایا دوسری صفات والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو بیہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں، لایانی باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ لایانی باتوں کو چھوڑ دے، ایسی باتوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا فائدہ نہ ہو اور جس سے اس کا دینی اور اخروی دونوں چیزوں کا کوئی فائدہ نہ ہو، ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہے تو وہ ایمان والا ہے۔ کیونکہ وقت ایک بڑی قیمتی چیز ہے جو انسان کو ایک مرتبہ ملتی ہے۔ انسان اس دنیا میں آتا ہے، اس کا یہ وقت بہت بڑا قیمتی ہوتا ہے، لیکن انسان یہ تصور نہیں کرتا کہ مجھے اللہ رب العزت نے یہ وقت دیا ہے،
یہ بڑا قیمتی ہے، انسان اس کو گنوا دیتا ہے، گناہوں میں صرف کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یادوں کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنا وقت گزار دیتا ہے۔ پھر جب یہ آنکھ بند ہو جاتی ہے پھر انسان پچھتاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ میرے ایک مرتبہ اللہ رب العزت مجھے دنیا میں جانے کی اجازت دے دیتا، میں جا کر اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتا، لیکن اللہ فرمائے گا یہ وقت تو ایک ہی مرتبہ ملتا ہے، یہ بہت قیمتی تھا، تو نے اس وقت کو گنوا دیا ہے، تو نے اس وقت کو گناہوں میں صرف کر دیا ہے، اب دوبارہ جانے کی تجھے دنیا میں اجازت ہی نہیں ملے گی، تو اب جہنم کا مستحق ہو جائے گا۔ اس لیے اس وقت کو اگر ہم اچھے کاموں میں لگائیں گے تو یہ وقت ہمارے لیے ایک قیمتی چیز بن جائے گا، اور اگر ہم اس کو بیکار چیزوں میں لگائیں گے تو یہی وقت ہمارے لیے وبال کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو بیہودہ باتوں سے، لغویات سے، لایانی باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ایک ہوتی ہے بدنی عبادت، ایک ہوتی ہے مالی عبادت۔ انسان تو بدنی عبادت میں نماز ادا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی نہیں کرتا ہے، وہ تو جسمانی ایک عبادت ہوتی ہے، لیکن ایک ہے عبادت مالی۔ تو انسان کو چاہے، کیونکہ انسان اللہ کے ہر حکم کا پابند ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو فرما دیا کہ کیسے یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرے گا، تو اسی طریقے سے فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ اس لیے فرمایا یہ کیا ہے، یہ مالی عبادت ہے، تو ہمیں چاہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جسمانی عبادت جو ہمارے نماز کے تعلق سے اس کو بھی پورا کریں، اور مالی عبادت جو ہمارے زکوٰۃ کے تعلق سے ہم اس کو بھی ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چاروں صفات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان چاروں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔